بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. امام محمد ابن آجروم رحمہ اللہ آخری باب لاتے ہیں جس کا وہ نام رکھتے ہیں باب المخفوضات من الاسماء. پہلے امام ابن آجروم نے مرفوعات اسماء کا ذکر کیا، اس کے بعد منصوبات کا ذکر کیا. اب مصنف رحمہ اللہ آخری باب لاتے ہیں جس میں وہ تمام قسم کے مجرور اسماء کا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی اسم کن کن طریقوں سے مجرور ہو سکتا ہے یا مجرور اسماء کے کون سے اقسام ہیں. مصنف بیان کرتے ہیں المخفوضات ثلاثۃ، کہ مجرور اسماء جو ہیں وہ تین قسموں کے ہوتے ہیں، یعنی تین طریقوں سے کوئی اسم مخفوض یعنی مجرور بن سکتا ہے. مخفوض بمعنی مجرور، یہ صرف علماء کی اصطلاح ہے. کچھ علماء مخفوض استعمال کرتے ہیں، کچھ علماء مجرور استعمال کرتے ہیں، دونوں کا معنی سیم ہے. پہلا مخفوض بالحرف، پہلی قسم کا مجرور وہ ہوتا ہے جو اصل ہے وہ ایسا اسم مجرور ہوتا ہے جو کسی حرف سے، جسے پھر ہم حرف جر کہتے ہیں، مجرور بنے. دوسری قسم ہے وہ مخفوض بالاضافہ، کسی اسم کا مجرور بنا اضافت کے سبب. وتابع للمخفوض، اور تیسری قسم کا جو مجرور اسم ہوتا ہے وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی پچھلے والے اسم کو جر کے اعراب میں فالو کرتا ہے. فاما المخفوض بالحرف، بیان کرتے ہیں مصنف کہ رہا سوال اب حرف سے مجرور اسم کا، یعنی جو اسم حرف کی وجہ سے مجرور بنتا ہے. فهو ما يخفض وہ ایسا اسم ہوتا ہے، وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو مجرور بنایا جاتا ہے ان حرفوں سے، بمن، من سے، وإلى، الى سے، وعن، وعلى، وفی، ورب، والباء، والکاف، واللام، وبحروف القسم، اور حروف قسم سے. وہی، اور وہ ہے الواو والباء والتاء، یہ تین حروف القسم ہے، یعنی یہ حروف جر کے ساتھ ساتھ قسم کا میننگ دیتے، یعنی اس سے ہم قسم کھا سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں وبواو رب، اور واو ربا کے ساتھ، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے اس سے کیا مراد ہے. وبمذ ومنذ، اور مذ اور منذ کے ساتھ. واما ما يخفض بالاضافہ، اب جو تیسرا ہے، دوسرا ہے جو مجرور بنایا جاتا ہے اضافت کی وجہ، اضافت کے سبب. فنحو، اس کی مثال ہے، فنحو قولک، اس کی مثال ہے تمہارا یہ کہنا غلام زید، زید کا غلام، زید کا سلیو. وہو علی قسمین، بیان کرتے ہیں کہ اضافت دو قسموں کا ہوتا ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ میں جو میننگ ہوتا ہے وہ دو قسموں کا ہوتا ہے، جو اصل میں تین قسموں کا ہوتا ہے، مگر مصنف یہاں پہ دو ذکر کرتے ہیں جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. بیان کرتے ہیں ما یقدر باللام، ایسی اضافت جس میں لام یعنی حرف جر لام کی تقدیر کی جاتی ہے. دوسرا وما یقدر بمن، دوسری قسم کی اضافت وہ ہوتی ہے جس میں حرف جر من کی تقدیر کی جاتی ہے. فالذی یقدر باللام، پھر مصنف مثال دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جس اضافت میں لام کی تقدیر کی جاتی ہے، نحو، اس کی مثال ہے غلام زید، یعنی زید کا غلام، یعنی معنی ہے غلام لزید، اس معنی میں ہے. والذی یقدر بمن، اور جس میں من کی تقدیر کی جاتی ہے، یعنی حرف جر من کی تقدیر کی جاتی ہے، نحو، اس کی مثال ہے ثوب خز، خز کا پوشاک. خز یہ ایک قسم کا سلک ہوتا ہے، آپ کہیے سلک کا کپڑا. وباب ساجن، اور ٹیک کا دروازہ، یعنی ٹیک جس کو اردو میں شاید ساگون کہتے ہیں، اس کی لکڑی کا دروازہ، یعنی معنی ہوگا اس کا ثوب من خز وباب من ساجن. تیسری مثال دیتے ہیں وخاتم حدید، یعنی آئرن کی انگوٹھی، یعنی خاتم من حدید، یعنی ایسی انگوٹھی جو آئرن کی بنی ہوئی ہے. مصنف اس باب کا نام رکھتے ہیں المخفوضات. المخفوضات جو ہے یہ جمع ہے مخفوض، اور یہ اسم مفعول ہے خفض سے، اور اس کا معنی ہے لغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یعنی کسی چیز کا بلند ہونا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے مخفوض، کسی چیز کا پست ہونا. مثلا کہا جاتا ہے، عرب کہتے ہیں ھذا مکان منخفض، کہ یہ مکان منخفض ہے. منخفض کے سے کیا مراد ہے؟ غیر مرتفع، جو مرتفع یعنی جو بلند جگہ نہ ہو، یعنی اس میں پستی ہے، وہ نیچے ہے. اور یہاں پہ ہم کو پتا ہے کہ مخفوض سے یہاں پہ مراد ہے ایسا اسم جو مجرور بنا ہو. مصنف بیان کرتے ہیں کہ مخفوضات جو ہے وہ تین قسموں کے ہیں.
مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض للمخفوض. اور یہی مشہور ہے کہ یعنی زیادہ صحیح یہی ہے اور اکثر علماء کا یہی کہنا ہے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اتفاق کی مسئلہ ہے کہ مخفوضات جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا جو مصنف ذکر کرتے ہیں وہ ہے قسم مخفوض بالحرف، ایسی قسم کے اسماء جو حرف سے مخفوض بنتے ہیں یعنی مجرور بنتے ہیں. نحو جیسے جلست فی الدار، جلست فی الدار یعنی میں گھر میں بیٹھا، فی الدار، الدار یہاں پہ حرف جر فی سے مجرور ہے. دوسری قسم ہے مخفوض بالاضافہ، مخفوض بالاضافہ، مخفوض بالاضافہ سے مراد ہے مخفوض بالمضاف، مخفوض بالمضاف یعنی ایسا اسم جو اپنے مضاف کی وجہ سے مجرور بنتا ہے. تیسری قسم ہے قسم مخفوض بالتبعیہ، ایسا اسم جو تبعیہ کی وجہ سے یعنی کسی دوسرے اسم کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ مخفوض ہوتا ہے. مثلا ہم کہیں گے مررت بزید الفاضل، الفاضل، الفاضل جو یہاں پہ ہیں یہ نعت ہے زید کا اور زید مجرور ہے، اس لیے الفاضل جو نعت ہے جو تابع ہوتا ہے وہ بھی مجرور آیا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے توابع میں ذکر کر چکے ہیں. پھر مصنف بیان کرتے ہیں کہ فَأَمَّا الْمَخْفُوضُ بِالْحَرْفِ، کہ جو مخفوض یعنی مجرور ہوتا ہے حرف سے، فَهُوَ مَا يُخْفَضُ بِهِ، وہ ایسے اسم ہوتے ہیں جن کو مجرور بنایا جاتا ہے ان حروفوں سے جو مصنف ذکر کرتے ہیں. یعنی اس میں مصنف پہلا قسم کا مجرور ذکر کرتے ہیں مخفوض بالحرف، مخفوض بالحرف. یہ جو حروف الجر ہوتے ہیں جو کسی اسم کو مجرور بناتے ہیں، یہ حروف الجر 2 قسموں کے ہوتے ہیں. یہ حروف الجر 2 قسموں کے ہوتے ہیں. نمبر 1 مشترک بین الاسم الظاہر والمضمر، یعنی ایسے حروف جر جو اسم ظاہر کو بھی اور مضمر اسم یعنی پروناؤنس کو بھی مجرور بناتے ہیں، یعنی وہ پروناؤنس پہ بھی داخل ہوتے ہیں اور سیدھے ناؤن پہ بھی داخل ہوتے ہیں، سمپل ناؤن پہ بھی داخل ہوتے ہیں. اور وہ 7 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا من، دوسرا الا، تیسرا عن، چوتھا علی، پانچواں فی، چھٹا با اور لام. من، الا، عن، علی، فی، با اور لام، یہ 7 حروف جو ہوتے ہیں یہ دونوں قسم کے اسماء پروناؤن اور ناؤن دونوں کو مجرور بناتے ہیں، یعنی یہ دونوں قسم کے ناؤنس پہ داخل ہوتے ہیں. دوسری قسم کا حرف جر وہ ہوتا ہے جو مختص ہوتا ہے بالاسم الظاہر، جو مختص ہوتا ہے بالاسم الظاہر یعنی وہ ظاہر اسم کے ساتھ مختص ہوتا ہے، لیکن وہ 4 قسم کا ہوتا ہے، لیکن وہ 4 قسم کا ہوتا ہے. یعنی ایسے حروف جر جو صرف ظاہر اسم پہ داخل ہوتے ہیں، وہ پروناؤنس پہ داخل نہیں ہوتے ہیں، وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا ما لا يختص بعینہ، ایسا حرف جر جو کسی خاص ظاہر اسم پر داخل نہیں ہوتا، یعنی وہ ہر کسی قسم کے ظاہر اسم پر داخل ہو سکتا ہے. اور وہ 3 حروف ہے حتی، مگر وہ مصنف نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے وہ حرف، والکاف اور واو. حتی، کاف اور واو جو ہیں یہ 3 حروف حرف جر ایسے ہیں جو کسی بھی قسم کے حرف جر پہ داخل ہو سکتے ہیں. دوسری قسم کا ایسا حرف جر جو ظاہر اسم پہ داخل ہوتا ہے، وہ ایسا حرف جر ہوتا ہے جو اس ظاہر اسم پہ داخل ہوتا ہے جو زمانے پر دلالت کرتا ہو. یعنی ایسے حرف جر ہوتے ہیں جو اس ظاہر اسم پر داخل ہوتے ہیں جو اسم زمانے پر دلالت کرتا ہو. اور وہ 2 حرف جر ہے، مذ اور منذ، مذ اور منذ. مثلا ہم کہتے ہیں ما رأیتہ مذ یومنا، میں نے اس کو آج دن سے نہیں دیکھا. دیکھیے مذ یومنا، مذ ایسے اسم پر داخل ہوا جو ٹائم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ یوم جو ہے یہ ٹائم پر دلالت کرتا ہے. تیسری قسم کا جو حرف جر جو ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ ایسا حرف جر ہوتا ہے جو صرف نکرہ ظاہر اسم پر داخل ہوتا ہے، اور وہ ایک ہے، وہ ہے ربا. وہ ہے ربا. ربا کا معنی ہوتا ہے یعنی یہ تقلیل کا یا تکسیر کا دونوں کا میننگ دیتا ہے. یہ ازداد میں ہے، یعنی یہ اینٹونیم سنونیم دونوں میننگ میں آتا ہے. یہ تقلیل کے معنی بھی آتا ہے یعنی کسی چیز کی کمی ظاہر کرنے کے لیے یا کسی چیز کی کثرت ظاہر کرنے کے لیے، یہ دونوں میننگ میں آتا ہے. تیسری قسم کا حرف جر حروف جر جو صرف ظاہر اسم پہ داخل ہوتے ہیں مگر خاص ہوتا ہے وہ
اللہ سے اور رب سے، یعنی ایسا حرف جر جو صرف اللہ کے نام پر اور رب کے نام پر داخل ہوتا ہے، اور وہ ہے تا، یعنی تائے قسم جسے ہم کہتے ہیں، جس سے قسم کھائی جاتی ہے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کہ اللہ کی قسم میں تمہاری آئیڈلز کے متعلق ایک چال چلوں گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں وَتَرَبِّ الْكَعْبَةِ، سوری ہم کہہ سکتے ہیں ترب الکعبہ، ترب الکعبہ یعنی کعبے کی رب کی قسم. اس لیے تا جو ہے یہ ایسا حرف جر ہے جو خاص ہے اللہ اور رب کے ساتھ. اور حروف القسم میں سے ایک اور حرف قسم ہے، وہ ہے واو، جیسے واللہ، اور با جیسے باللہ، اور تا جیسے تاللہ. اچھا، تین اور حرف جر ہوتے ہیں جن کو مصنف نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، وہ ہے خلا، عدا اور حاشر. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مصنف نے وہ آلریڈی مستثنی کے باب میں ذکر کر چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ جو مستثنی ہوتا ہے خلا، عدا اور حاشا سے، وہ کبھی حرف کے میننگ میں بھی ہوتا ہے اور فعل کے میننگ میں ہوتا ہے. یعنی یہ ایسے تین الفاظ ہیں جو کبھی فعل کے میننگ میں بھی آتے ہیں اور کبھی حرف جر کے میننگ میں بھی آتے ہیں، جو کبھی حرف جر کے میننگ میں آتے ہیں. اس لیے مصنف نے ان تینوں کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا. اور مصنف نے حتی جو حرف جر ہے اس کا بھی یہاں پہ ذکر نہیں کیا، اس کا بھی یہاں پہ مصنف نے ذکر نہیں کیا. ایک تو ہے حتی، کیونکہ حتی جو ہے حتی عربک میں مختلف میننگ میں آتا ہے. ایک حتی ہے جو ہم نے اس سے پہلے عطف کے باب میں دیکھا تھا، جو غایت پر دلالت کرتا ہے، جو غایت اور تدریج پر دلالت کرتا ہے، وہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. مگر یہاں پہ حتی سے مراد ہے حتی حرف جر، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ القدر میں کہتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر. اچھا، یہ جو حروف جر ہے ان کے معانی ہم پہلے باب میں جو انواع الکلام تھے، جب مصنف نے وہاں پہ حروف الجر کا ذکر کیا تھا، تب ہم ان کے مختصر طور پر معانی ذکر کر چکے، اس لیے یہاں پر ہم ان معانی کو واپس نہیں دہرائیں گے. مگر کچھ حروف کے معنی جو وہاں پہ ہم نے میننگ نہیں بیان کیے، ان کی میننگ بیان نہیں کیے تھے، وہ ہم ذکر کریں گے. اور ان میں سے جو ہم نے وہاں پہ ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ مصنف نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، وہ ہے واو ربا، وہ ہے واو ربا. یعنی یہ ایسا واو ہوتا ہے جس میں ربا محذوف ہوتا ہے، اور یہ واو ربا خالی نکرہ اسم پر داخل ہوتا ہے. جیسے ہم نے ربا کے متعلق کہا کہ ربا خالی نکرہ ظاہر اسم پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح واو ربا بھی یہ بھی نکرہ اسم پر داخل ہوتا ہے. جیسے امرأ القیس، اس کا جو معلقہ ہے، معلقہ کہتے ہیں عرب کے 10 یا 7 ایسے اشعار ہیں جن کو بیسٹ مطلب پوائم کہا جاتا ہے، ان کو معلقات کہا جاتا ہے، یعنی ہینگنگ پوائمز. نہیں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو جاہلیت کے دور میں قریش نے کعبے کے ساتھ لٹکایا تھا، یہ کہا جاتا ہے، مگر یہ درست ہے یا نہیں واللہ عالم. مگر تاریخ میں کچھ علماء اس کا ذکر کرتے ہیں. بہرحال ان میں سے ایک جو ہے امرأ القیس، مطلب یہ بہت مشہور جاہلی شاعر تھے، ان کی جو معلقہ ہے اس میں پہلا شعر ہے، اس میں یہ واو ربا استعمال کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں اس پہلے شعر میں وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ، وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ، یعنی کتنی ہی راتیں ایسی ہے جو رات سمندر کے لہروں کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ رات ایسی ہوتی ہے جو اپنا پردہ مجھ پر ڈالتی ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے. یعنی شاعر رات کو تشبیہ دیتا ہے سمندر کی موجوں کے ساتھ، یعنی ایسی راتیں جو سمندر کی موجوں کی طرح ہیں، جو رات اپنا پردہ مجھ پر ڈالتی ہے تاکہ وہ مجھے اس رات میں آزمائے. دیکھیے یہاں پہ جو ہے وَلَيْلٍ، جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ واو، یہاں پہ واو جو ہے یہ واو ربا ہے، یعنی اس میں ربا محذوف ہے، وہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ واو نے لیل کو مجرور کیوں بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ واو جو یہاں پہ یہ نہ تو حرف عطف ہے نہ حرف استئناف ہے، بلکہ یہ واو ربا ہے، یعنی اس میں ربا حرف جر محذوف ہے. مثلا ولیل یہ اصل میں ہے ورب لیل، ورب لیل یعنی کتنی ہی راتیں ہیں ایسی ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ربا جو ہے یہ دونوں میننگ میں آتا ہے، یہ تقلیل کے میننگ میں بھی آتا ہے اور تکسیر کے، اور یہاں پہ یہ تکسیر کے میننگ میں، یعنی بہت سی ایسی راتیں ہیں
جو سمندر کی لہروں کی طرح ہوتی ہیں جو اپنا پردہ مجھ پر ڈالتی ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے. ارخا صدولہ علیہ لیبتلی. اچھا اسی طرح ایک اور حرف جر ہے جو مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے مگر پہلے باب میں ذکر نہیں کیا تھا, وہ ہے مذ اور مند. مذ اور مند اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں سنس, اور ہم نے کہا کہ یہ دونوں ایسے اسم پر داخل ہوتے ہیں جو زمانے پر دلالت کرتے ہو, جیسے یوم, شہر, سنہ. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں مذ سنہ, مذ یوم, مذ شہر, مذ ساعت. مثلا ہم کہیں گے مذ یوم لم اطعم لحما, مذ یوم لم اطعم لحما, یعنی کشمیری کے لیے اچھی مثال ہے کہ ایک دن سے میں نے میٹ نہیں کھایا, ایک دن مجھے ہوا میٹ کھائے ہوئے. یا اسی طرح ہم کہیں گے منذ سنۃ لم اقرأ کتابا, کہ ایک سال سے میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. اچھا اس کے بعد مصنف ذکر کرتے ہیں ومخفوض بالاضافہ, یعنی دوسری قسم کے ایسے اسماء جو مجرور بنتے ہیں اضافت کی وجہ سے, یعنی اس کے خفض کی جر کی علت ہوتی ہے اضافہ. اضافت سے یہاں پہ مراد ہے کہ وہ اپنے مضاف سے مجرور بنتا ہے. اضافت کا کیا میننگ ہے؟ اضافہ کا میننگ ہے اسناد اسم الی غیرہ, اسناد اسم الی غیرہ, کہ ایک اسم کی اسناد یعنی اضافت کی جاتی ہے دوسرے اسم کی طرح. کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ ہمیں کوئی میننگ دے, جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کس چیز کا پھر میننگ دیتا ہے, وہ کس چیز کا میننگ دیتا ہے. اچھا جو ہی ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے, جس میں ہم پہلے اسم کو پھر مضاف کہتے ہیں, دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں. یعنی پہلا اسم مضاف یعنی جس کی اضافت کی گئی, مضاف الیہ یعنی جس طرف پہلے والے اسم کی اضافت کی گئی. جب کوئی اسم مضاف اور مضاف بنتا ہے, یعنی اضافت میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. نمبر ایک, مضاف پہ الف لام نہیں لگ سکتا, الا کہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہے جو آپ ایڈوانسڈ بکس میں آگے پڑھیں گے, مگر اصل یہی ہے کہ مضاف پہ الف لام نہیں لگ سکتا. دوسرا جو تغییر ہوتا ہے اس اسم میں وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس اسم پہ تنوین ہوگی, اضافت کے بعد اس پہ اب تنوین نہیں رہے گی, اضافت کے بعد اس پہ تنوین نہیں رہے گی. اسی طرح اگر کوئی اسم مثنیٰ ہوگا مثلا کوئی اسم, مثلا ہم کہیں گے کتابانی, کتابانی پہ جو لاسٹ پہ نون ہوتا ہے, اگر کتابانی کو ہم بنائیں گے مضاف, اس میں وہ نون محذوف ہوگا. جس طرح ہم تنوین حذف کرتے ہیں اسی طرح ہم مثنیٰ میں اور اسی طرح جمع مذکر سالم میں نون کو محذوف کریں گے. مثلا ہمیں کہنا ہوگا زید کی 2 کتابیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کتابان زیدن, ہم کہیں گے کتابا زیدن, کتابا زیدن, یعنی ہم اس نون کو تنوین کی طرح حذف کریں گے. اسی طرح اگر وہ جمع ہوگا, مثلا ہمیں کہنا ہوگا ہند کے مسلمان, ہم کہیں گے مسلمو الہند, ہم مسلمون الہند نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے مسلمو الہند. اچھا پھر مصنف اس اضافت کا میننگ بیان کرتے ہیں, یعنی جب ہم ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اضافت کرتے ہیں وہ پھر ہمیں کس چیز کا میننگ دیتا ہے. بیان کرتے ہیں وَأَمَّا مَا يُخْفَضُ بِالْإِضَافَةِ, کہ اب جو اسم مجرور بنایا جاتا ہے اضافت کی وجہ سے, یعنی ایک اسم کو دوسری اسم کی طرف اسناد کرنے کی وجہ سے, اس کی مثال ہے فَنَحْوُ قَوْلِكَ غلام زید, زید کا غلام. بیان کرتے ہیں وہ علی قسمین, وہ 2 قسموں کا ہے, ما یقدر باللام, جس میں لام کی تقدیر کی جاتی ہے, یعنی لام کے میننگ کی تقدیر کی جاتی ہے, اور دوسرا وما یقدر من بمن, دوسری قسم کی اضافت ایسی ہوتی ہے جس میں حرف جر من کی تقدیر کی جاتی ہے. فالذی یقدر باللام, جس میں لام کی تقدیر کی جاتی ہے, اس کی مثال ہے غلام زید, یعنی بمعنی غلام لزید. والذی یقدر بمن, جس میں من کی تقدیر کی جاتی ہے, اس کی 3 مثالیں مصنف دیتے ہیں, ثوب خز بمعنی ثوب من خز, اسی طرح وہ باب ساجن بمعنی باب من ساجن, اسی طرح وہ خاتم زید بمعنی خاتم حدید بمعنی خاتم من حدید. اس میں مصنف یہ چیز ذکر کرتے ہیں کہ محفوظ جو ہے بالاضافہ, یعنی ایسا مجرور اسم جو مضاف کی وجہ سے مجرور بنا ہوگا, وہ 2 قسموں کا ہوتا ہے, یعنی معنی کے اعتبار سے وہ 2 قسموں کا ہوتا ہے. نمبر 1 ما یقدر باللام, یعنی جس میں حرف جر لام کی تقدیر کی جاتی ہے,
اور ہمیں پتہ ہے کہ لام جو ہے وہ کبھی ملکیت کا میننگ دیتا ہے، وہ کبھی ملکیت پوزیشن کا میننگ دیتا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں غلام زیدن یعنی بمعنی غلام لزیدن، غلام زیدن کا میننگ ہوتا ہے غلام لزیدن، یعنی وہ غلام جو زید کا ہے، یعنی جو زید کی ملکیت ہے. اسی طرح اس لیے جب ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل ہم کہیں گے کتاب زیدن مثال کے طور پر، یا کتاب عمر، یا کوئی بھی نام، یعنی جب ہم کسی لفظ کی اضافت کریں گے کسی ذات کی طرف تب وہ ملکیت کا میننگ دے گا، یعنی یہ چیز جو ہے یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے، یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے. اور کبھی یہ لام اختصاص کے لیے ہوگا، اختصاص کے لیے، یعنی کوئی چیز خاص ہے کسی دوسری کی چیز کے ساتھ. یہ تب ہوتا ہے جب ہم پہلے اسم کی اضافت کسی غیر عاقل چیز کی طرف کریں گے. مثلا ہم کہیں گے مثال کے طور پر ہم کہیں گے باب المسجد، باب المسجد، ملکیت جو ہے ملکیت، یہ ملکیت عاقل، کسی عاقل مطلب انسان کی ہوتی ہے، کسی ہیومن بینگ کی ہوتی ہے. مسجد وغیرہ کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کی اختصاص ہوتی ہے. اس لیے لام کی وہاں پر معنی ہوگا اختصاص، یعنی جب ہم کہتے ہیں باب المسجد بمعنی باب مختص بالمسجد، یعنی ایسا دروازہ جو خاص ہے مسجد کے ساتھ، جو مسجد کا دروازہ ہے. دوسری قسم کا جو میننگ بیان کرتے ہیں مصنف وہ ہے ما یقدر بمن، یعنی جس میں من حرف جر کی تقدیر کی جاتی ہے. من حرف جر سے مراد ہے یہاں پہ ایسا من حرف جر جو من البیانیہ ہوتا ہے، یعنی ایسا من جو پہلے اسم اور دوسرے اسم یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان من کا میننگ دیتا ہے، اور وہ ہمیں اس سے بیان کرتا ہے کہ جو مضاف ہے وہ دوسری چیز کا ہی پارٹ ہے، یعنی وہ مضاف الیہ کا ہی پارٹ ہے، اور وہ اس سے اس چیز کا جنس بیان کرتا ہے، یعنی پہلا جو مضاف ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے. مثلا یہ ہمیں مثال سے سمجھائے گا. یعنی ایسا جب ہم تقدیر کرتے ہیں من کی، اس کا معنی ہوتا ہے ان یکون المضاف بعد المضاف الیہ، یہ تب ہوگا جب مضاف مضاف الیہ کا ایک جز ہوگا، جس کی مصنف 3 مثالیں دیتے ہیں. ثوب خز، یعنی ایسا کپڑا جو ایک قسم کے سلک کا بنا ہوا ہے. جب ہم کہتے ہیں ثوب خز، اس کا معنی ہوتا ہے ثوب من خز، یعنی ایسا کپڑا جو خز کا یعنی سلک کا بنا ہوا ہے، کیونکہ ثوب جو ہے یہ خز کا ہی ایک پارٹ ہے، اور خز جو ہے یہ نوع من الحریر ہے، یہ سلک کا ایک قسم ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں خاتم حدید، یعنی آئرن کی انگوٹھی، آئرن کی رنگ، اس کا معنی ہوتا ہے خاتم من حدید، یعنی خاتم من جنس حدید، یعنی ایسی انگوٹھی جو آئرن کے جنس سے بنا ہوا ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں باب ساجن، یعنی ٹیک کا دروازہ، معنی ہوتا ہے کہ ٹیک کے جنس سے بنا ہوا دروازہ، کیونکہ دروازہ جو ہے وہ ٹیک کا ہی پارٹ ہے، کیونکہ وہ ٹیک سے ہی بنا ہوا ہے. اور یہ تب یہ من کا میننگ دے گا جب اس میں لام کا میننگ درست نہ ہو، جب لام کا میننگ درست نہ ہو اور مضاف مضاف الیہ کا پارٹ ہو. تیسرا جو میننگ ہوتا ہے اضافت کا، جو یہاں پہ مصنف ذکر نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت کم آتا ہے، وہ ہے حرف جر فی کا میننگ دیتا ہے، یعنی وہ ظرف کا میننگ دیتا ہے، فی ظرفیہ کا میننگ دیتے ہیں. اس کی مثال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ سبا میں بل مکر اللیل والنہار، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ یہ تمہاری رات اور دن کی چال تھی، یعنی ایسی چال جو تم رات اور دن میں کرتے تھے، یعنی میں فی ظرف، یعنی یہ زمانے کا میننگ دیتا ہے ظرف. اس لیے جب یہاں پہ جو یہ بل مکر اللیل والنہار، اس کا معنی ہے مکرن فی اللیل والنہار، یعنی ایسا مکر جو واقع ہوا رات میں اور دن میں. اور اس کا ضابط یہ ہوتا ہے ان یکون المضاف الیہ ظرفا للمضاف، کہ مضاف جو ہے وہ مضاف کا ظرف ہو، جو مضاف ہے وہ مضاف کا ظرف ہو، چاہے پھر وہ ظرف زمانی کا میننگ دے، جیسے ہم نے مثال دی بل مکر اللیل والنہار، یا وہ مکانی ہو. مثلا سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یا صاحبی السجن، یا صاحبی السجن، یا صاحبی السجن، اس کا معنی ہے یا صاحبان فی السجن، یعنی اے میرے دو جیل کے ساتھی، یعنی جیل میں دو میرے ساتھی. یا صاحبان فی السجن، یا صاحبان فی السجن. اس لیے ہم نے کہا کہ اضافت جو ہے، اضافت کا تین میننگز ہوتے ہیں.
ایک تو ہوتا ہے حرف لام کا میننگ، چاہے پھر وہ ملکیت کے لیے ہو یا اختصاص کے لیے ہو. دوسرا ہوتا ہے من بیانیہ کے لیے، یعنی جب مضاف مضاف الیہ کا پارٹ ہو. تیسرا جب مضاف مضاف الیہ کا ظرف ہو، جب مضاف مضاف الیہ کا ظرف ہو، سوری جب مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو، میں نے الٹا کہہ دیا، جب مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو، چاہے پھر وہ زمانی ظرف ہو یا مکانی ظرف ہو، یعنی مکان پہ دلالت کرتا ہو، یا یعنی مضاف الیہ چاہے پہ زمانے پہ دلالت کرتا ہو یا مکان پہ دلالت کرتا ہو. پھر مصنف تیسری قسم کا محفوظ ذکر کرتے ہیں، وہ ہے المحفوظ بالتبعیہ، یعنی کوئی ایسا اسم جو پچھلے والے اسم کو تابع ہوگا، فالو کرتا ہوگا اعراب میں، یعنی وہ پچھلا والا اسم جو ہوگا وہ مجرور ہوگا اور جو اس کا تابع ہوگا وہ بھی مجرور ہوگا. وہ ہم ذکر کر چکے ہیں اس سے پہلے توابع میں، اس لیے مصنف نے اس باب میں اس کو واپس نہیں دہرایا، کیونکہ وہ ہم نے کہا کہ توابع وہ چار ہوتے ہیں، ایک تو نعت ہوتا ہے اور عطف ہوتا ہے، اسی طرح توکید ہوتا ہے، اسی طرح بدل ہوتا ہے. بدل، توکید، عطف اور نعت، یہ تین جو ہوتے ہیں یہ کبھی مرفوع ہوتے ہیں اگر پچھلا والا مرفوع ہو، کبھی مجرور ہوتے ہیں اگر پچھلا والا مجرور ہو، کبھی منصوب ہوتے ہیں اگر پچھلا والا اسم یا لفظ مجرور ہو. اچھا، یہاں پہ آخری ایک مسئلہ ہے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا اضافت کے متعلق، وہ یہ ہے کہ ما یمتنع من الاضافہ، یعنی کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جن کو مضاف بنانا ممکن نہیں ہوتا، یعنی اس کو ہم مضاف نہیں بنا سکتے. ان میں سے ایک ہے الضمائر، پروناؤنز جو ہیں، پروناؤنز کبھی ضمیر نہیں آ سکتے. اسی طرح اسماء اشارہ جو ہے وہ بھی کبھی مضاف نہیں آ سکتے، مضاف الیہ واقع ہو سکتے لیکن مضاف نہیں آ سکتے، مضاف نہیں آ سکتے. اسی طرح اسماء موصولہ جو ہیں وہ بھی مضاف نہیں آ سکتے. اسی طرح اسماء شرط جو ہے وہ بھی مضاف نہیں آ سکتے. اسی طرح اسماء استفہام جو ہے وہ بھی مضاف نہیں آ سکتے. ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، اسم شرط اور اسم استفہام. البتہ ایک لفظ ایسا ہے جو کبھی اسم موصول بھی آتا ہے، کبھی اسم شرط بھی آتا ہے اور کبھی اسم استفہام بھی آتا ہے، وہ ہے آئی. وہ ہم مضاف استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہم مضاف، مثلا ہم کہتے ہیں ایو کتاب تقرأ، ای کتاب تقرأ، یہاں پہ ای جو ہے یہ اسم استفہام ہے اور یہ مضاف واقع ہوا، یہ ایکسیپشن ہے. اور ای جو لفظ ہے یہ کبھی اسم موصول بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی اسم شرط بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی اسم استفہام بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کو ہم مضاف بنا سکتے ہیں. مگر باقی جو اسماء موصولہ، اسماء شرط یا اسماء استفہام ہے، یا اسی طرح اسم اشارہ اور ضمائر، وہ کبھی مضاف نہیں آ سکتے. یہ ابن ہشام نے اپنی کتاب اوضح المسالک میں، یعنی جو الفیہ ابن مالک کی شرح ہے اس میں ذکر کیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے اس کتاب کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سیکھا اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، اور اگر کوئی غلط بات سمجھی اس کو ہمارے دل سے مٹائے، ہمیں وہ بلائے، اور اگر کچھ غلط کہہ دیا تو وہ میری طرف سے تھا، شیطان کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، اور اگر کچھ صحیح کہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھا. آخر میں آخری ایک بات کرنا چاہوں گا اس کتاب کے اختتام پر، وہ یہ ہے کہ مطلب آپ اسے تنبیہ سمجھ لیجئے، تنبیہ کے ساتھ ایڈوائز بھی سمجھ لیجئے عربک کے ہی متعلق. وہ یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اگر میں اکثر لفظ استعمال کروں گا تو یہ گلو نہیں ہوگا بلکہ یہ ریئلٹی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ سالوں سال، مطلب 5 سال، 3 سال، 6 سال صرف نحو اور صرف کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید نحو اور صرف کی کتاب پڑھنے سے ہم عربک سیکھ جائیں گے، حالانکہ یہ غلط بات ہے. خالی نحو اور صرف کی کتابیں پڑھنے سے کوئی انسان عربک نہیں سیکھتا، مطلب یہ کامن سینس ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پاتے. کوئی بھی لینگویج ہو، اس کا جب تک ٹیکسٹ نہیں پڑھیں گے، ووکیبلریز نہیں ہم مطلب حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم عربک نہیں پڑھ سکتے. اس لیے جو لغت عربیہ کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ یا تو اعجمی ہوگا یا وہ عربی ہوگا. عربی کیا کرتے ہیں وہ فی الحال ہم چھوڑ دیں گے، ہم چونکہ سب اعجمی ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ جو اعجمی ہوگا ان کے لیے جو بنیادی جو بہترین کتاب ہے وہ ہے دروس اللغت العربیہ اور النحو الواضح. یہ 2 کتابیں یا 2 میں سے ایک کتاب پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ 2-3 سال تک انہی 2 کتابوں کا ریویژن کرتا رہے، مگر
جس چیز پر اس کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے کہ اسے ٹیکسٹ پڑھنا چاہیے. مثلا وہ قصص النبیین پڑھے، مختارات من ادب العرب پڑھے، اسی طرح مختصر کوئی تفسیر پڑھے، مختصر عقیدوں کی کتابیں پڑھے، مطلب جو آسان آسان کتابیں ہو مگر ڈکشنری استعمال کرنے کے ساتھ. پھر جب 2-3 سال کے بعد اس کے پاس ایک ووکیبلریز کا مواد جمع ہو جائے گا، پھر وہ اور کتابیں پڑھ سکتا ہے. مثلا پھر وہ آجرومیہ کی بڑی شروحات پڑھ سکتا ہے، شجور الذہب جو ابن ہشام کی ایک کتاب ہے اس کی شرح پڑھ سکتا ہے، قطر الندی پڑھ سکتا ہے، الفیہ ابن مالک پڑھ سکتا ہے. مگر انسان کو پہلے چاہیے کہ دروس اللغہ العربیہ یا النحو الواضح جس کا جو ہم سٹارٹ کرنے والے انشاءاللہ منڈے سے، مگر وہ زوم اور میں نے اس کا گروپ بھی کریٹ کیا ہے الحمدللہ. اس میں بہت برادرز نے وہ گروپ جوائن کیا ہے، اسی پہ میں اس کی لنک بھی شیئر کروں گا. یہ 2 کتابیں پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے، بلکہ میں کہوں گا ایک ہی کتاب دروس اللغۃ العربیہ کے بعد انسان کو وہی ریوائز کرنا چاہیے. پہلے کچھ کتابیں پڑھنی چاہیے، عربک ٹیکسٹ اور ووکیبلریز جمع کرنی چاہیے. اور میں 3 ڈکشنریز ریکمنڈ کروں گا خاص طور پر بگنرز کے لیے، ایک اردو میں، ایک انگلش میں اور ایک عربک میں، یعنی عربک ٹو عربک. اردو میں ریکمنڈ کروں گا القاموس الوحید. القاموس الوحید بہت اچھی ڈکشنری ہے اردو میں اور ضخیم بھی ہے. اور دوسری بھی ایک ہے مصباح اللغات، وہ بھی آپ لا سکتے ہیں، مگر اگر دونوں لائیں گے بہتر ہوگا، مصباح اللغات اور القاموس الوحید. اگر ایک ہی لائیں گے تو میں ریکمنڈ کروں گا القاموس الوحید اردو میں. دوسری ہے انگلش میں ہینس ویئر، وہ انگلش میں بہت اچھی ڈکشنری ہے، یعنی عربک ٹو انگلش. تیسری میں ریکمنڈ کروں گا المعجم الوسیط، وہ عربک ٹو عربک ڈکشنری ہے، وہ عربک ٹو عربک ڈکشنری ہے. اور عربک ٹو عربک ڈکشنری استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ اہم ہے. عربک ٹو عربک ڈکشنری استعمال کرنا یہ اہم ہے، ضروری ہے. اس لیے یہ 3 ڈکشنریز انسان کو لانی چاہیے. اور ان کی ایپس بھی بنی ہے، مگر ایپ بھی اگر انسان استعمال کرے مگر انسان کو یہ ان کی ہارڈ کاپی بھی لانی چاہیے. یہ میں کچھ آخری بات کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.